السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ پاکی اور صفائی کے اس شرعی کورس کے اندر حاضری دینے والے ہمارے احباب اور دین پسند ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہر طریقے کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مالا مال فرمائے۔ ہر شر، ہر گناہ، ہر گمراہی، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ پاکی اور صفائی میں ایک اہم چیز ہے وضو، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وقت رہا تو صحیح طریقے سے وضو کے دوسرے مسائل اور احکام بھی پڑھاؤں گا، اور نہیں تو پھر اگلے ہفتے میں۔ وضو، جس کو عربی زبان کے حساب سے جس کا معنی ہوتا ہے چمک، صفائی، خوبصورتی، حسن اور جمال، وضو واو کے پیش کے ساتھ، اس کو یہ چمک وداع سے ہے، چمک، روشنی، خوبصورتی، صفائی۔ دیکھیے، وہ بچے جو عربی زبان پڑھتے ہیں، جب وہ بلوغ المرام پڑھنا شروع کرتے تو انہیں بتلایا جاتا ہے ایک لفظ ہے وضو، واو پیش وو، دواد پیش دو، دواد واو پیش دو، واو پیش کے ساتھ جب وضو بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا وضو کرنا، جو وضو جس عمل کا نام ہے۔ اور جب وضو بولا جائے گا واو کے زبر کے ساتھ، وضو جب بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا عمل کرنا۔ اور جب وضو بولا جائے گا واو پر پیش کے بجائے زبر فتحہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے پانی، جو پانی وضو کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور جب وضو بولا جائے گا واو کے زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے برتن، جس برتن میں پانی رکھا جاتا ہے۔ تو ایک ہے وضو، ایک ہے وضو، ایک ہے ودو۔ وضو واو کے پیش کے ساتھ یہ وضو کا کام، جو وضو کام آپ کرتے ہیں، اور وضو واو کے پیش کے ساتھ یہ پانی جو وضو کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور ایک ہے ودو واو کے زیر کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ برتن جس کے اندر وضو کا پانی رکھا گیا ہے۔ اور شریعت میں وضو کہتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ ہاں عبدالعلیم صاحب بتائیے۔ وضو، ارے یار آپ تو بھاگ گئے، چپ گئے، کیا ہوا؟ وضو کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے جسم کے خاص خاص انگ کو اس طرح دھلنا جس طرح وضو کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ خاص طریقے سے جسم کے خاص خاص عضو کو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے دھلنا ہے کہ نہیں؟ خاص طریقے سے جسم کے خاص خاص عضو کو دھلنا
کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ وضو کی یہ شرعی تعریف سن لینے کے بعد جو پہلا میسج ہمارے اور آپ کے دماغ میں جا رہا ہے یا ہم پہنچانے کی کوشش کریں وہ یہ کہ وضو عبادت ہے۔ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کے خاص اعضاء کو دھلے، خاص طریقے سے، یعنی اپنے وضو کے اعضاء کو کوئی آدمی دھلے اسی طرح جس طرح وضو کے اندر دھلا جاتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ تعالی کی عبادت نہ ہو تو وہ وضو شرعی طور پر نہیں ہوگا نا۔ تو وضو کسے کہتے ہیں کہ وضو کرنے کا مقصد کیا ہو، نیت کیا ہو، اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی۔ اس کے اندر کیا جائے گا؟ جسم کے خاص انگ کو، عضو کو دھلا جائے گا۔ کس طرح دھلا جائے گا؟ جس طرح سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ ہوا وضو کا معنی جو اب تک میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالی نے عبادت کے لیے جو بھی عمل بتلایا ہے، اتارا ہے، اسے ہمیں عمل کرنا ہے۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی اور اللہ تعالیٰ سے اس عمل کا بہترین سے بہترین انداز میں نیک بدلہ حاصل کرنے کے لیے، چاہے ہمیں اس کی فضیلت، اس کا اجر اور ثواب، اس کا بدلہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ مثال کے طور پر وضو ہے، چاہے وضو کا کیا بدلہ ملے گا اللہ کے ہاں اگر ہمیں عبادت کے لیے کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، چاہے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہمیں وضو کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی لیے کرنا جس کام کے کرنے کے لیے یا جس نیت سے کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بتلایا۔ لیکن ایک مومن اور مسلمان مرد اور عورت جب کسی نیک عبادت، نیک عمل کا اجر اور ثواب اور اس کی برکت، اس کی فضیلت جان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو اس کو وہ عبادت کرنے میں اور مٹھاس، چاشنی، لطف اور مزہ ملتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے جبر، لیکن ایک آدمی جانتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور چاشنی، مٹھاس اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ بہت غور سے، کان اٹیر کر، ہماری یو پی کے زبان میں بولتے کان اٹیر کر، یعنی ایک دم کان کے اندر سارے حساسیت اور کان کے سارے پردوں کو کھول کر سن لے، وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، وضو کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، ایک نہیں کئی فضیلت ہے وضو کی، اور کیوں نہ فضیلت رہے۔ وضو جس کا معنی خوبصورتی، چمک اور دمک، وضو جس کو اللہ تعالی کی رضا کی خاطر، اللہ کی بندگی کی خاطر، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے خاطر کی جاتی ہے یہ چیز، یا وضو کیا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیوں نہ رہے۔ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور مختلف انداز سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
جب ہم وضو کرنے کے لیے تیار ہوں تو ان فضیلتوں کو، ان برکتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور وضو کی فضیلتوں کو سن لینے، جان لینے کے بعد ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ تو وضو کی فضیلت ہے، یہ تو وضو کی برکت ہے۔ وضو کے بعد جو عمل ہوگا نماز کی شکل میں، اس کا کیا مقام ہوگا، اس میں کتنا اجر و ثواب ہوگا، اس کی کتنی برکت ہوگی، اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ جب وضو کا یہ حال ہے تو وضو کے بعد والے عمل کا کیا حال ہوگا۔ آئیے وضو کی پہلی فضیلت جو آج کے درس میں بتلا رہا ہوں، وضو ایمان کا ایک حصہ اور بھاگ ہے۔ ایک سیب ہے نا، سیب کو پھاکے پھاکے کاٹ دیجئے، اس میں کہ ایک پھاکی، ایک پیس، ایک کاش اس سیب کا حصہ ہے۔ ایمان کے حصوں میں سے وضو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان کی 70 سے زیادہ ڈالیاں ہیں، 70 سے زیادہ حصے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو گویا وضو ایمان کی ایک شاخ، ایمان کی ایک ڈالی ہے۔ سنیے روایت، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی، صفائی، ستھرائی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک بھاگ ہے۔ تو اس روایت سے پتا چلا کہ اور وضو میں کیا ہوتا ہے، دل کی بھی صفائی ہوتی ہے اگر اسے عبادت کی نیت سے کی جائے، اور جسم ان اعضاء کی بھی صفائی اور ستھرائی ہو جاتی ہے جو اعضاء وضو کے اندر دھلے جاتے ہیں۔ تو یہ وضو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری فضیلت وضو کی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کی نیت سے بار بار وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کی دوسری فضیلت آج کے کلاس میں، یہ گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں کو جلا دینے کا، گناہوں کو بھسم کر دینے کا، گناہوں کے ڈیلیٹ کر دینے کا، فارمیٹ کر دینے کا ایک ذریعہ ہے وضو۔ سنیے روایت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے اسی طرح وضو بنایا جس طرح انہوں نے وضو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وضو بنانے کے بعد حضرت عثمان نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح ابھی میں نے وضو کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ من تودع ہکذا، جس نے اس طرح وضو کیا، کس طرح؟ جس طرح میں ابھی وضو کر کے آپ کو دکھایا ہوں، اور میں نے ویسے ہی وضو کیا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس نے اس طرح وضو کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سبحان اللہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 229 ہے، 229۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جل جاتے ہیں۔ لیکن کس طرح وضو؟ جس طرح اللہ تعالی کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں وضو بھی کئی طرح سے، ایک یو پی کا وضو ہوتا ہے، ایک حیدرآباد کا، ایک اڑپی کا وضو ہوتا ہے، ایک لکھنؤ کا، ایک دلی کا، ایک بمبئی کا وضو ہوتا ہے۔ کون سا وضو؟ مدینہ والا وضو، خلاص، وہ وضو، اس طرح وضو جس طرح مدینہ والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیامت تک سارے لوگوں کے لیے جو نبی اور رسول آئے،
ان کے وضو کی طرح جس نے وضو کیا. اور معاف کریں گے اگر اپنے مسلمان ماں اور بہنوں کے وضو کو اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے جو طریقے صحیح حدیثوں کے اندر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے اس کو رکھ لیا جائے اور وضو کرنے کا طریقہ رکھا جائے جو دوسرے لوگوں کا، تو آپ کہیں گے کہ وضو تو ہے ہی نہیں، یہ تو کھیل ہے. اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتائے ہوئے یا کیے ہوئے طریقے کے مطابق وضو نہیں جانتے، جو آگے میں بتلاؤں گا اگلے جمعہ کو انشاءاللہ العزیز. تو وضو گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے. سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری بات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے سنیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. بڑے غور سے سنیے گا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 245. حدیث نمبر 245. اللہ تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے خوب سندر طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، خوب اچھے طریقے سے وضو کیا، اچھے طریقے سے، سندر طریقے سے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے جس نے وضو کیا، اور سندر وضو اسی کا وضو ہے، ٹھیک ٹھاک وضو اسی کا وضو ہے، خوبصورت وضو اسی کا وضو ہے کہ خوبصورت شہر کے خوبصورت نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح وضو کیا ہو یا کرنے کا طریقہ سکھایا ہو، وہی خوبصورت وضو ہے، وہی سندر وضو ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے خوب اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے وضو کیا. ایک تو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ایک دھلنے والا عضو 3 بار دھلا، کامل وضو کیا. خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. عبادت کے طور پر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پاک پانی سے نبی کے طریقے کے مطابق اچھے انداز سے جس نے وضو کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے یہ بات معلوم ہے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں. کلی کیا، منہ سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے، جان بوجھ کر یا انجانے میں ہاتھ دھلا، ہتھیلی دھلا، اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے وضو کرنے سے پہلے سب بھاگ گئے. کلی کیا، منہ سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے سب بھاگ گئے، پانی کے ساتھ بہہ گئے. ناک میں پانی ڈال کے صاف کیا، چھوٹے چھوٹے جو ناک سے گناہ کیا تھا سب وضو کرتے نکل گیا. منہ سے یا آنکھ سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیا منہ دھلتے ہی نکل گئے. ہاتھ سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیا وضو میں عبادت کے طور پر دھلتے ہی ہاتھ سے. خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفارہ، سنیے میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں وضو کی فضیلت کہ چھوٹے گناہ وضو کے کرنے کے بعد ایسے اتنا سختی کے ساتھ نکل جاتے ہیں کہ اگر ناخن، تو رحمان کے ناخن تھوڑا بڑا ہے بھائی، اہلیہ کی تھوڑی لاپرواہی لگتی ہے، نہیں ان کو کاٹ دینا چاہیے نا. اس کے نیچے بھی اگر کوئی چھوٹا گناہ چھپا ہوا ہے تو وہ چھوٹے گناہ نکل جائیں گے. سبحان اللہ. تو وضو گناہوں کے مٹانے کا ایک ذریعہ، یہ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 245. یہاں ایک بات اور جان لیجیے، وضو وہ عمل ہے جو اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، ساتھ ہی وضو کی برکت اور اجر و ثواب سے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں.
जैसे गीबत किया, चोरी किया, ज़नाकारी किया, तोहमत लगाया, शिर्क किया, बिदात की, नमाज छोड़ा, रोजा छोड़ा नहीं अदा किया, ज़कात नहीं दिया, ये सब बड़े बड़े गुनाह हैं। इसके लिए सच्ची तौबा ही है। तो छोटे छोटे गुनाहों को झाड़ने के लिए अल्लाह ने ये अमल जारी किया है। तो कोई ये ना समझे कि किसी का माल हड़प करके रखा है, भाई की जायदाद, निगले बैठा है और मैं नमाज पढ़ रहा हूं और वुज़ू कर रहा, मेरे वो गुनाह झड़ गए नहीं, उसको तो तुझे वापस करना पड़ेगा, उसको तो तुझे वापस से करना पड़ेगा या माफी मांगना पड़ेगा और तौबा भी करना पड़ेगा। छोटे, लेकिन यहाँ ये भी न समझ लीजिए अरे यार छोटे छोटे निकलेंगे। मेरे भाइयों, घर को जलाने के लिए छोटी सी चिंगारी ही काफी है। घर को जलाने के लिए छोटी सी चिंगारी काफी है कि नहीं काफी है? हाँ, तो ये वुजू की फजीलत है। वुजू की तीसरी फजीलत ये है कि जो शख्स हमेशा वजू का ख्याल रखता है, हमेशा बावजू रहने का लालची होता है, ये उसके ईमान वाला होने की निशानी और दलील है। क्योंकि हमेशा बावजू रहना वही पसंद करेगा जो ईमान वाला हो, तकवा वाला हो और वजू की निगरानी, वजू की हिफाजत, वजू पर मुहाफजत और पाबंदी, ये अहले ईमान की निशानियों में से, पहचान में से एक पहचान है। रिवायत सुनिए, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं और इस रिवायत को मुख्तलिफ हदीस की किताबों में मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। यहाँ तक कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मुंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे सही करार दिया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस्तकीमू वलन तुहसू, तुम लोग ठीक ठाक रहो, सीधे साधे रहो, जिन्होंने वालमू, और तुम लोग जान लो, अन्ना खैरा अमालिकुम अस्सलाह, तुम लोग जान लो कि तुम्हारे अमलों में सबसे बेहतर अमल, प्यारा अमल, अच्छा अमल नमाज है। वला युहाफिदु अलल वुदू इल्ला मोमिन, वजू की निगरानी, वजू की हिफाजत, वजू में पाबंदी के साथ रहने वाला मोमिन ही का काम है। तो जो हमेशा बावजू रहता है, गोया वो मोमिन है और उसके अंदर मोमिन की एक निशानी पाई जाती है। वजू की चौथी फजीलत, कितना बड़ा नेक अमल है, कितना अच्छा अमल है। वजू क़यामत के दिन ईमान वालों की पहचान का जरिया होगा। आप ये बात जानते हैं और जानते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोगों ने नहीं देखा है और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हम लोगों को नहीं देखा है। तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? जानता है कोई? ये वजू की बरकत से, वजू की बरकत से। क़यामत के दिन ईमान वालों की पहचान में से, ईमान वालों की निशानियों में से एक निशानी क्या होगी? वजू। जो वजू करते हैं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते, वो ईमान वाले नहीं कि खाली आज जिन्होंने जाकर के 2 रकात पढ़ाई होगी मस्जिद के अंदर, आठे खाटे 360, आठे यानी जुमा के दिन, खाटे जब जनाजा हो 360 दिन नहीं, जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के रसूल अकरम उनको पहचान लेंगे क़यामत के दिन। कैसे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, इन्ना उम्मती युदअउना यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीना मिन आसारिल वुदू, मेरी उम्मत के लोग रोज़े क़यामत के दिन वजू के असर से पचकल्लानी घोड़े के मानिंद पुकारे जाएंगे। पचकल्लानी घोड़ा जिसका पूरा जिस्म काला हो, मिसाल के तौर पर पूरा जिस्म काला हो, माथा और चेहरा क्या हो? सफेद हो,
ہاتھ کیا ہو؟ سفید ہو. پیر کیا ہو؟ سفید ہو. کالے کروڑ گھوڑے ہیں، اس میں سے ایک آدمی کا گھوڑا ہے کہ اس کا پورا بدن کالا ہے لیکن پیشانی سفید ہے، ہاتھ سفید ہے، اگلا پیر گھٹنے تک سفید ہے، بایاں پچھلا پیر وہاں تک سفید ہے. وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا کہ نہیں؟ اس کو پچکل لانی گھوڑا کر. تو قیامت کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اٹھائی جائے گی، اور جو دنیا کے اندر رب کی عبادت کے خاطر، رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے نبی کی سنت کے مطابق وضو کیا کرتے تھے، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، منور ہوں گے، تابناک ہوں گے، روشن ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے، جس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے. تو یہ اہل ایمان کی قیامت کے دن نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو میں نے بتلایا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وضو کی 5ویں فضیلت ذرا سنیے. وضو جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے. جنت میں داخلے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے سادھن اور ذریعے ہیں. جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے، اور یہ زیور ہے اہل جنت کا. وضو زیور ہے اہل جنت کا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹ کے بیت المال کے اونٹ چرانے کی ذمہ داری تھی. تو حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم بیت المال کے اونٹ کو چرائیں. چنانچہ میری بھی باری آ گئی، وہ دن بھی آ گیا جس دن میری باری تھی کہ میں اونٹ کو چراؤں. چنانچہ میں اونٹ کو چرانے کے لیے لے گیا کہ میری ملاقات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے. اور جب میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں یہ جملہ سنا جو اللہ کے رسول فرما رہے تھے. جس میں پہنچا، اللہ کے رسول کو پایا، اس وقت یہی اللہ کے رسول اکرم فرما رہے تھے. کیا؟ ما من مسلم یتودع فیحسن وضوءہ، کہ جو بھی مسلمان. حضرت عقبہ بن عامر کہتے کہ جب میں پہنچا اللہ کے رسول جو نصیحت فرما رہے تھے، تو جب میں پہنچا تو یہی بات آپ فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی بھی مسلمان ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنے دل اور دماغ کو لگا کر، یعنی بالکل جسم سے بھی ایک دم لگے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور دل اور دماغ اور جسم بالکل نماز میں اللہ میں لگائے رکھا بالکل، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وضو جنت میں داخلے کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص ٹھیک ٹھاک وضو کرے، پہلی بات تو وضو کی نیت سے، دوسری بات اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، تیسری بات اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عبادت کی نیت سے کرے، اور ہر عضو کو 3 بار دھلے. یہ کامل وضو ہے نا. اور پھر اٹھے 2 رکعت عبادت کی نیت سے سنت رسول کے وضاحت کے مطابق پڑھ لے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جنت واجب ہو گئی. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اگر آپ نماز صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 234، یہ وضو جنت میں داخلے کا سبب ہے. دوسری بات یہاں ایک اور چیز معلوم ہوئی، میری ماں اور بہنوں اور مسلمانوں اور دوستوں، جنت کے پیاسے ہم سب ہیں، جنت کے بھکاری ہم سب ہیں. کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، وقت نکالے، اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شیطان کو کچل کر لتیا کر مار کر بھگانے کی تکلیف توفیق عطا فرمائے. بڑا خطرناک ہے، کو پھسلاتا بہلاتا ہے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرے. تو یہ ہے وضو کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست، اپنے خلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جنت کے اندر مومنوں کا زیور وہاں تک رہے گا جہاں تک وضو کا پانی اس کے بدن پہ پہنچا ہوا ہوگا. مومن کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر زیورات سے
संवारे गा, बनाएगा, उनका मेकअप करेगा, जेवरात अता करेगा, और मोमिन का जेवर वहां तक रहेगा, उसके जिस्म के उस हिस्से तक रहेगा जहां तक मोमिन का जिस्म के अंदर उसके वजू का पानी पहुंचता रहेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, 250 नंबर से। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा, फमन शाअ युतील गुर्रतहु फलयुतील, जो शख्स अपनी चमक को लंबा करना चाहे वो लंबा करे, यानी हाथ यहाँ तक धुलना तो यहाँ तक धुल ले, हाथ ही में लंबा कर सकता है। सुभान अल्लाह। तो वुजू जन्नत के अंदर ये वुजू मोमिनों के लिए जेवर है, और वहां तक जाएगा जेवर, और ये सब पहन जेबो जीनत की चीजें मर्दों के लिए, और औरतों का औरतों के हिसाब से जहां तक वुजू जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है वुजू की फजीलत, वुजू की बरकत, और वुजू के अंदर अजर और सवाब का काम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ठीक ठाक वुजू करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कोई सवाल आप लोगों के पास वुजू की फजीलत के ताल्लुक से? हाँ, क्या सवाल है? नहीं, अभी 10 चलना है ना। ठीक है, मैं आखिर में सवाल का जवाब देता हूं, अभी वक्त बहुत काफी है। अब आइए हम ये जान लें कि किन किन जगहों पर वुजू करना शरीयत से साबित है। किन किन जगहों पर वुजू करना या किन कामों के करने से पहले वुजू करना शरीयत से साबित है या करना बेहतर है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बगैर वुजू किए हुए वो अमल करना ही सही नहीं है, जैसे नमाज है। नमाज के सही होने के लिए वुजू का होना, बावजू होना, ये शर्त है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर वुजू करना फर्ज और वाजिब नहीं है, इबादत के सही होने के लिए शर्त नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। जैसे उलमा ने जिक्र किया है, अजान से पहले वुजू करना ये मुस्तहब और पसंदीदा अमल है। मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। इससे ये पता चला कि बिना वुजू के भी कोई अजान दे दे तो गुनहगार नहीं होगा और अजान उसकी सही होगी। दूसरी चीज, नमाज के लिए वुजू शर्त है। बिना वुजू के नमाज सही नहीं। कोई भी नमाज, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो नफल नमाज हो, और चाहे वो नजर की नमाज हो, चाहे वो सुन्नत हो या मुस्तहब हो, मर्द की हो या औरत की हो, वुजू नमाज के सही होने के लिए या कबूल होने के लिए शर्त है, और इसके बगैर नमाज नहीं होगी। दूसरी चीज, वुजू पर वुजू करना भी मुस्तहब अमल है। आपने जुहर में वुजू किया, जुमा पढ़ने गए थे, वुजू किया था, असर का वक्त होने वाला है या हो गया हो, हमारे यहां तो हो गया है, 10 की वजह से मैं थोड़ा लेट कर रहा हूं। जुमा के लिए जो वुजू किए थे वो वुजू अभी बाकी है, हम चाहें तो असर पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वुजू को की रिनेवल कर लिया, तजदीद कर ली वुजू पर वुजू, तो ये भी महबूब और पसंदीदा अमल है, फर्ज और वाजिब नहीं। इसी तरीके से जनाजा की नमाज के लिए वुजू जरूरी है, क्योंकि जनाजा की नमाज भी ये नमाज है। इसी तरह कुछ उलमाए किराम ने कहा है कि सजदे तिलावत के लिए वुजू कर लेना बेहतर है, लेकिन शर्त और वाजिब और रुकन नहीं है। जान लीजिए, सजदे तिलावत बिना वुजू के भी करना जायज है, लेकिन अगर कोई बावजू होकर के सजदे तिलावत करे तो बेहतर है, और जब कुरान पढ़ने के लिए बैठे तो बेहतर है कि वुजू करके बैठे, ताकि उसके लिए सजदे तिलावत के लिए करना जरूरी ना हो। तवाफ के लिए वुजू करने के सिलसिले में उलमा की राजिह कौल यही है कि जब तवाफ शुरू करे तो बवजू होकर तवाफ करे, वुजू करके ही तवाफ शुरू करे। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि अथनाए तवाफ करते वक्त खाने काबा का अगर वुजू तोड़ने की नौबत आ जाए तो तोड़ दे। तोड़ने के बाद
क्योंकि वो तवाफ के वक्त अगर वजू तोड़ने के बाद फिर से आके वजू करने के लिए करे तो उसका तो पूरा दिन चला जाएगा, भीड़ बहुत होती है। तो अल्लामा इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह की राय यही ज्यादा बेहतर है कि तवाफ बावजू होकर के शुरू करे, और अगर तवाफ के बीच वजू तोड़ने की नौबत आ गई और भीड़ भाड़ है, हम्माम दूर है, तो कोई बात नहीं, तवाफ अपना पूरा कर ले। और तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ने से पहले वो तवाफ की 2 रकात नमाज के लिए वजू कर ले। वैसे अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते नहीं, वो तोड़ दे, लेकिन आकर के फिर से इब्तिदा से शुरू से तवाफ करे। तो अल्लामा इब्न उथैमीन की राय ज्यादा बेहतर है, बावजू होकर के तवाफ शुरू करे और बीच में कोई मजबूरी आ जाए तोड़ दे और तवाफ को पूरा कर ले, और फिर तवाफ की रकात पढ़ने के लिए 2 रकात पढ़ने के लिए वो तवाफ कर ले। कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले अगर कुरान की तिलावत कुरान को हाथ में लेकर कर रहा है तो तिलावत शुरू करने से पहले बावजू होना अफजल और महबूब तरीन अमल है। यहाँ तक कि कुछ उलमाए किराम ने बिना वजू के कुरान पढ़ने से रोका भी है, हाँ, कुरान को छूकर। लिहाजा अफजल यही है, बेहतर यही है, हाँ, कि वो वजू करने के बाद भी कुरान लेकर के छू करके नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, इल्ला ये कि वहां कोई मजबूरी और फिर बीच में टूट जाए और उसे दोबारा वजू करने में मशक्कत और परेशानी है तो वो कुरान पढ़ सकता, जैसे कोई बच्चा 3 घंटा 4 घंटा कुरान हिफ्ज करता वगैरह वगैरह। सोते वक्त भी वजू करना अफजल काम है, सोने से पहले आदमी वजू कर ले, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है। इसी तरह बेहतर और अफजल ये है कि अगर कोई आदमी जुनूबी हो गया है, हाँ, जनाबत लायक हो गई है, तो सोने या खाने पीने से पहले वजू कर ले तो बेहतर है। एक आदमी जनाबत लायक हो गई, अब वो जनाबत लायक होने के बाद खाना खाने जा रहा है या बेडरूम में लड्डू खाने जा रहा है, हाँ, या सोने जा रहा, तो वजू कर ले तो ये बेहतर है, वरना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी अपने बीवी के साथ रात में दोबारा शौहर होने का हक हासिल करना चाहता है तो उसके लिए भी वजू करना अफजल और बेहतर है, क्योंकि वजू करने से जिस्म के अंदर चुस्ती आती है और सुस्ती या जिस्म की थकावट दूर हो जाती है। और शायद इसी वजह से लोग खेती बाड़ी का काम करके आते हैं, जब वापस घर पे जोत करके या गोड़ करके खेती बाड़ी का काम करके जब वापस आते हैं तो सबसे पहले हाथ मुंह धुल लेते हैं और उससे उनकी थकावट दूर हो जाती है, बदन की सुस्ती खत्म हो जाती है और क्या कहते हैं, चुस्ती आ जाती है, तो वो भी अफजल और बेहतर है। बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि कुरान को बिना वजू के नहीं छूना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इन्नहुल कुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान को सिर्फ सूरह वाक़िया आयत नंबर 79 कि कुरान को सिर्फ पाक व साफ ही लोग छुए, और यहाँ पाक व साफ से मुराद छोटी नापाकी और बड़ी नापाकी दोनों मुराद है, ये कुछ उलमा ने कहा है। और छोटा बच्चा बिना पाकी के भी कुरान छू सकता है। बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां तक हो सके, मुमकिन हो सके, कुरान छूना है तो कुरान बावजू हो करके ही छुए, और जब कुरान की तिलावत करने के लिए कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने के लिए जब बैठे तो बावजू ही बैठे, ये ज्यादा अफजल और बेहतर है, बल्कि यही औला है और पहले इसी पर होना चाहिए। अब एक आदमी है कि वो वजू करता है, थोड़ी देर में वजू टूट जाता है, ज्यादा देर पढ़ना है तो ये उसकी मजबूरी है, लेकिन यही होना चाहिए कि बावजू होके पढ़े और आसानी अफजल यही है, बेहतर यही है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ लापरवाहियां, हमारे यहाँ लापरवाही है, खासतौर पे छोटे छोटे बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाती हैं, घर में बच्चे आए और अगर माँ बाप ने वजू करा के नहीं भेजा तो वैसे बिठा देती। होना चाहिए कि बच्चों को बचपन ही से
یہ عادت ڈالا، ٹیوشن لینے والی عورتیں یا مرد لوگ اپنے خود وضو کر کے بیٹھے اور اپنے اسٹوڈنٹ کو کہیں جا وضو کر کے آؤ، اور یہی جو ہمارے یہاں مکاتب چلے، مدرسے چلے، وہاں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہوئے وضو کہاں کہاں کرنا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتلانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ العزیز میں اگلے درس میں وضو کے اندر کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ وضو اسی کا قبول ہوگا جو مسلمان ہے۔ غیر مسلم وضو کرے، کافر وضو کرے، اس کا وضو قطعاً قبول نہیں ہوگا، حالانکہ وضو کا پابند ہے، لیکن جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر لے گا وہ وضو اس کا کوئی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور توحید یہ پہلی بنیاد اور پہلی شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی راہ میں ان کے صدقے اور خیرات کیوں نہیں قبول ہوئے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔ تو کافر جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، اس کے وہ گویا مومن نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا، اور نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان یہ ضروری ہے، اور وضو نیکیوں میں سے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب کافر کا یا کفریہ کام کرنے والے کا، مشرک کا یا شرکیہ عمل کرنے والے کا وضو عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے، تو کیا حال ہوگا ان نام و نہاد مسلمان مردوں اور عورتوں کا جو کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں، شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا، ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ قبروں کا طواف کرنا، یہ رجب کا کونڈا بڑھنا، یہ اللہ کے کسی بھی مخلوق کے نام نظر و نیاز کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوشی میں غمی میں ہر حال میں یا علی المدد یا غوث المدد یا خواجہ المدد کی دہائیاں دینے والوں کا حال کیا ہوگا، جبکہ اللہ تعالی نے کہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر یہ پیغام دے کر رسول کو بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اور اللہ تعالی کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نماز کا اثر، آپ کے وضو کا اثر، آپ کے طواف کا اثر، آپ کے رکوع کا اثر، آپ کے سجدے کا اثر، یہ سب اس کا اثر آپ دنیا میں بھی دیکھیں، آخرت میں بھی اس کا بدلہ پائیں، تو ایمان والا ہونا ضروری ہے، توحید والا ہونا ضروری ہے، بدعتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ جان لیجیے آپ کی نماز، آپ کا وضو کب قبول ہوگا؟ جب اس سے پہلے دو چیز ہو، ایک اخلاص نیت کے ساتھ، ایک نبی کے طریقے کے مطابق، یہ نہیں کہ خوش رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان اور توحید ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل
کو جب گورنر بنا کر کے یمن کی جانب بھیج رہے تھے تو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی، نصیحت کی، اے معاذ بن جبل انکا ستاتی قوما اہل کتاب، دیکھو تم جا رہے ہو داعی بن کر ایسے قوم کے پاس جو یہودی اور نصرانی ہیں، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، جب ان کے پاس ہو، فَدْعُوهُمْ، تو سب سے پہلے انہیں جس چیز کی طرف بلاؤ وہ یہ ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سب سے پہلی دعوت توحید کی، ایمان باللہ کی، ایمان بالرسول کی، سب سے پہلی۔ اگر وہ اللہ پر اور اس کے رسول کی اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر ایمان لائے، تب کیا کہو، تب ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض کیا۔ تو پہلے کیا ہے، نماز کا قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہوئی، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔ اور ایمان کفر، ایمان شرک، سنت بدعت، دونوں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان ہے تو شرک نہیں، شرک ہے وہاں ایمان نہیں، ایمان ہے تو کفر کا وجود نہیں، کفر ہے تو وہاں ایمان نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم دروں کے بھی بھکاری رہے، غیروں کے بھی پجاری بنے رہے، ہر آس ہر امید غیر اللہ سے بھی لگاتے رہے اور وضو بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے اور وضو اور نماز کا اثر بھی دیکھے۔ نہیں، غیر اللہ سے ناطا توڑنا ہوگا، غیر اللہ سے رشتے توڑنے ہوں گے، غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کرنا ہوگا، شرک سے اپنے آپ کو بری اور پاک کرنا ہوگا، تب یہ وضو قبول ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرنے اور ایمان اور توحید پر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وضو کا طریقہ سنت رسول کے مطابق پڑھانے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق بخشے۔